بنیادی طور پر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو والدہ کا کردار ہے نا بیٹے کی ازدواجی زندگی کے حسن و نکھار میں، اس کے حسن و نکھار کا اسی پر ہی سارا انحصار ہے۔ چونکہ میرے پاس ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، اگر والدہ اپنا رول اچھا ادا کرے تو بڑا ایک خوشگوار گھرانہ جو ہے اور بڑی خوشی ایک نظر آتی ہے۔ تو میں نظامی صاحب اپنے سامعین کو بڑے سادہ الفاظ میں 5 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک ساس محترمہ کو، ایک والدہ کو اور ماں کو بالکل وہ اس کو نا تعویذ راسخ سمجھ کے پلے باندھ لیں، اچھا گلے میں نہ ڈالیں، اور بالکل صبح و شام اس کو دیکھتی رہے کہ اس کے مطابق میرا گھر میں کردار کیا ہے۔ 5 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس جذبے سے ان باتوں کو سنیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہو کو بیٹی جیسا نہ سمجھیں، بیٹی سمجھیں، یہ جیسی نکال دیں۔ جو فیور، جو پیار، جو محبت آپ بیٹی کو دیتے ہیں نا وہی آپ اپنی بہو کو دیں۔ دیکھیں بیٹی کی وکالت ہوتی ہے، بے جا وکالت ہوتی ہے، بیٹی کا دفاع ہوتا ہے، اور بہو کے معاملہ میں لمحہ بھر میں ہم جج بن کے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیٹی سے بڑی خطا بھی ہو جائے تو ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ بہو سے زندگی میں ایک غلطی ہو جائے تو ساری زندگی وہ تان زنی کا سامنا کرتی ہے، تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو بہو کو آپ بالکل بیٹی کی طرح نہ سمجھیں، بیٹی سمجھیں اور وہی محبت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں والدہ جو ہے وہ ایک تجربہ کار ہے، ازدواجی زندگی کے منیمم اس نے 20-22 سال گزارے ہوئے ہیں۔ اب یہ بچی نادان ہے، نہ تجربہ کار ہے۔ نظامی صاحب وہ ایک بڑا پیارا محبت بھرا گھر چھوڑ کے آئی ہے، یہی اس کی بہت بڑی قربانی، پوری فیملی چھوڑ کے۔ واللہ العظیم وہ بہت بڑی شفقت کی محتاج ہے، بہت بڑی شفقت اس کو چاہیے۔ تو اپنے تجربے سے ایک تو وہ اس کو فائدہ پہنچائے اور یہ ذہن بنا لے کہ یہ نادان ہے، آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر والدہ محترمہ خود کو تھوڑا سا 20-21 سال پیچھے لے جائے نا، اور جب وہ بہو بن کر آئی تھیں اور جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتی تھیں وہی سہولت، وہی آسانی اپنی بہو کو دے دیں تو ہر گھر جنت ہے۔ وہ ایک روایت بڑی معروف آتی ہے نا، احب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کر۔ تو جب 19 سال پیچھے، 20 سال پیچھے یہی والدہ جائے گی تو وہ پرائیویسی پسند کرتی ہے، خامد کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہے، راز کو پسند کرتی ہے، تو وہ ساری آسانیاں دینے کی کوشش کرے۔ اور جو وہ سمجھتی تھی کہ فلاں چیزیں میری خوشیوں میں ایک قاتل ثابت ہوئی ہیں، تو وہ کوشش کرے اپنی بہو کے لیے وہ چیزیں پیدا نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نظامی صاحب یہ جو ایک ذہن ہے نا کہ بہو کو ایک نکرانی کی نیت سے گھر میں لانا، کہ گھر میں روٹی پکانے والا کوئی نہیں، جھاڑو دینے والا کوئی نہیں، یہ ذہن ختم کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک نکرانی کا درجہ ہوتا ہے، تھوڑی وہ حقیقت میں بھی بیمار ہو تو اس کو بہانہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور کئی گھروں میں تو چھوٹی چھوٹی مسٹیک پر ایسا بدترین ظلم کیا جاتا ہے بہو پر کہ جو جانوروں پر بھی کرنا جائز نہیں، وہ بلی پر بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ باتیں پھینک کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نکرانی والا جو ذہن ہے نا، یہ گندا ذہن، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور 5ویں اور آخری اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہر والدہ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اپنے بیٹے کو اور بیوی کو اب نئی نسل کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ خاندان پروان چڑھنے والا ہے۔ والدہ چند دنوں کی مہمان ہے، اللہ لمبی زندگی کرے، تو بالکل ہر وقت نہ دور بھی نہیں لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، چوری باتیں سننا، چھوٹی چھوٹی بات پہ تان سنی کرنا۔ اصل میں بیسیکل ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹا شادی کے بعد تھوڑا سا تقسیم ہوتا ہے نا، ماں کی ممتا میں غیرت آتی ہے، وہ تھوڑی سی چاہتے نہ چاہتے حسد کا شکار بھی ہو جاتی ہے کہ اب میرا بیٹا تقسیم ہو گیا ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ حالہ اس کو اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ تو سب سے بنیادی بات وہ میری پہلی بات ہے کہ بہو بیٹی جیسی نہیں ہے، وہ بیٹی ہے۔ اگر اسی والدہ کی بیٹی جہاں جاتی ہے وہاں خامد اس کی کیئر کرتا ہے، عزت دیتا ہے، تو یہ بڑے فخر سے کہتی ہے دماد بہت اچھا ہے، ہماری بیٹی کا بڑا خیال کرتا ہے، اس سے پوچھ کے چلتا ہے۔ اگر گھر چ اپنا بیٹا اس طرح کرے کہ رن مرید ہے جی، یہ تھلے لگ گیا جی، یہ تیجے دن ہی بدل گیا جی، تو اگر ساس محترمہ اور ہماری روحانی والدہ اور ہماری مائیں ان 5 چیزوں کے سامنے یقیناً اپنے آپ کو رکھیں تو ہر گھر گلزار ہے جی۔